جو بھی انسان ہاتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو چار باتیں جو حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے بتائی جو ہاتھ پڑھنے کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہیں اور جو ہاتھ پڑھنے کی بنیاد ہوتی ہیں، جو بھی انسان ان چار باتوں کو سمجھ لے تو وہ ایک جھلک میں انسان کو پہچان لے گا۔ اس میں سے پہلی بات انسان کے انگوٹھے سے تعلق رکھتی ہے۔ جس بھی انسان کا انگوٹھا نرم ہو یا پیچھے کی طرف مڑتا ہو یا کمپرومائز کرنے، رحم دلی کی طرف راغب ہونے یا ایموشنل فیصلے کرنے کی دلیل ہے۔ جو انسان سخت انگوٹھا رکھتا ہے تو یہ سخت مزاج اصول پسند انسان کی پہچان ہے۔ دوسری نشانی، سن فنگر کے نیچے یعنی چھوٹی انگلی کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے اس کے نیچے الگ الگ نشانات، ٹرائنگل بننا، مچھلی کا بننا، گول دائرہ بننا یا سیدھے لکیر کا ہونا ہے۔ یہ شہرت، عزت، کامیابی کی واضح نشانی ہے۔ تیسری نشانی، جس انسان کے سن فنگر کے نیچے کٹ کے نشانات، مائنس کے نشانات بنتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کامیابی تو حاصل کرے گا لیکن اس میں رکاوٹیں پائے گا اور بعض مرتبہ ایموشنل غلطیاں کر کے اپنے ہاتھوں سے تذلیل و پریشانی دیکھے گا۔ اور چوتھی چیز، پہلی انگلی کے نیچے گوشت کا ابھرنا۔ اے لوگو، جس انسان کی پہلی انگلی کے نیچے ابھرا ہوا گوشت ہو یعنی پہلی انگلی کے نیچے والا حصہ تھوڑا سا ہاتھ سے ابھرا ہوا ہو تو یہ دولت، کامیابی اور خوشحالی کی واضح نشانی ہے۔ ایسا انسان ترقی اور کامیابی پاتا ہے اور جہاں جہاں جاتا ہے توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اس زمین پہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے، کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے رستے شہرت، عزت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ جب جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو وہ انسان کے دماغ سے جڑ جاتا ہے اور اس کی شعائیں انسان کے وجود میں محنت کرنے کا جذبہ، حاضر دماغی سے جواب دینے کا ہنر اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تبھی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدان یا شوبز کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے وہ اپنے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنتے ہیں۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں یہ پخراج پتھر لیں گے تو آپ کو یہ روحانی طاقت والا بخور جس کی دھونی گھر سے تمام نحس چیزوں کو ختم کرتی ہے، فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے